مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ رشتوں کو استعمال نہ کریں، ان کی قدر کریں، پھر چاہے وہ ضروری ہو یا غیر ضروری۔ پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک۔ میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہو ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ جیسے میرا رب چاہے وہ جس کو چاہے رنگ لگا دے، پر امید رہیں مایوسی گناہ ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کا چنا۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر سائل کو دی اور فرمایا، اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا مت کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنتی ہے۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم اور روزے دار۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے سوائے اس کے جسے انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیبند لگانا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء علیہ السلام تک محفوظ نہ رہے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا،
وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ عجیب دنیا ہے، شادی شدہ طلاق کے چکر میں ہے، غیر شادی شدہ شادی کے خیالوں میں۔ بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن دوبارہ لوٹنے کی آرزو۔ نوکری کرنے والے اپنے کام کی سختیوں سے نالاں ہیں، بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں۔ غریبوں کو امیروں کی زندگی کی حسرت ہے، امیروں کو ایک لمحہ آرام کی تمنا۔ مشہور افراد چھپنے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں، عام لوگ مشہور بننے کے خیال میں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ خوشحالی کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان کی قدر کرو۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چینٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چینٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ کبھی کسی کو ٹیکسٹ کرنے کے بعد گھنٹوں اسکرین کو دیکھتے ہوئے آنسو آ جائیں تو امیدیں نہیں ایمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، تھوڑا صبر کر، نکلے گا سانپ تیری بھی آستین سے۔
کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خط لکھ لیتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جس میں نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ انسان سخت مزاج بن جاتا ہے اس وقت جب بہت سے لوگ اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں، اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ یتیم ہونا بہت آسان ہے اور یتیم ہو کر جینا بہت ہی مشکل۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسنا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں۔ اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کا دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ پاک ہر بیٹے بیٹی کا نصیب اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے، آمین۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، بہت اصل انسانیت ہے۔ گھبرائیں مت، دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اس بار آپ شروع سے شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ تجربے سے شروع کر رہے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ عورت کے پردے کی سب کو فکر رہتی ہے، سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک و دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وما کانا ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ ہاں یہ حسن ناز نخرے رکھنے والے لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ہدایت تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ منزل پہ پہنچنا ہے تو کانٹوں سے مت گھبرانا، کانٹے ہی تو بڑھا دیتے ہیں رفتار قدموں کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرمشار ہوں اب تیری جستجو کر کے۔ قیمت مناسب ہونی چاہیے، یہاں احساس، عقائد، منشور، غیرت، عزت، ایمان بکنے کو تیار ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والا بااخلاق اور منہ پر بولنے والا بدتمیز لگتا ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتے دار کرتے ہیں۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ دیکھ کر جب میرا دشت نے پاؤں پکڑے، پھر میری پیاس پہ کہتے ہیں سمندر آجا۔ چھوڑ دیا صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسرے نے کیا، اہمیت دوسرے نے دی، تعلیم دوسروں نے دی، رشتہ بھی دوسروں سے جوڑا، کام کرنا بھی دوسروں نے سکھایا، آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر گئے۔ انسان کا اپنا کیا ہے تو غرور کس بات پر ہے؟
झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। वो खफा है हमसे तो खफा ही रहने दो, हमको उनका गुनहगार ही रहने दो। वो समझते हैं हमने छोड़ दिया उनको, बात तो झूठ है मगर सच्ची रहने दो। उसे खोने से डरता था, बहुत रोने से डरता था, फिर एक दिन ये समझ आया कि रोया उनको जाता है, बिछड़ जाए मुकद्दर से कि खोया उनको जाता है। जो हासिल हो मयस्सर हो, जो दानिस्ता बिछड़ जाए उसे रोया नहीं करते, जिसे पाया नहीं अब तक उसे खोया नहीं करते। मुझे लहजे समझ में आते हैं, अपने अल्फाज को अब तरतीब न दे। तंजिया लहजा मुनाफिक दिल, झूठे वादे लफ्जों के जाल और दिलों से खेलने का फन। ए इब्ने आदम, क्या तू वाकई अशरफुल मखलूकात है? एक कमजोर इंसान अच्छा वक्त आने पर जो चीज सबसे पहले भूलता है वो है उसकी औकात। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो उतनी ही तुम्हें तकलीफ देंगे। सब एक जैसे होते हैं, बस उनके डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। चलो बूंद बूंद उतरो मेरी सांसों में कि खुद को भर लूं मैं आज तुमसे। अब तो कुछ भी नहीं रहा दिल में, पहले अफसोस भी था हैरत भी। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि दूसरे मुझे बेवकूफ लगें। मैंने कभी खुद को इतना नेक नहीं जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार नजर आए। रिश्वत भी नहीं लेता कमबख्त जान छोड़ने की, ये इश्क मुझे बहुत ईमानदार लगता है। हम किसी दर पे टिके और न कहीं दस्तक दी, सैकड़ों दर थी मेरी जान तेरे दर से पहले। मेरी तारीफ करे या मुझे बदनाम करे, जिसने जो बात भी करनी है सरेआम करे। निशाने सजता सजा कर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कर। किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है कि उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गुरूर का बीज बो दें। डरे उस वक्त से जब किसी को आपकी तलब या जरूरत ही न रहे। आजिज़ी बिला वजह नहीं आई, गुरूर टूटा है साहब। इंसान का मकाम जो भी हो, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ न हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना तो पहली बार खुद नहा सकता है, ना आखिरी बार। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। नायाब मोहब्बत। असल औरत मर्द की मोहब्बत का मेयार उसकी गैरत को बनाती है, दौलत को नहीं। वो उसमें अपना मुहाफिज ढूंढती है, जबकि असल मर्द औरत की मोहब्बत को उसकी हया और सीरत की कसौटी पर परखता है।
صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤں پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ بیوی کو بیمار نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے خوبصورت، ہونہار، اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو غم نہ پہنچے، اور آپ پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے، اندر ہی اندر نہ گھٹے، اپنے بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کو پورا کر کے ان کے اندر امید، بشاشت، بلند ہمتی، حوصلہ، محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کریں۔ اپنی استطاعت کے موافق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پنہاں ہے، اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی مضمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کامل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو آدمی فرشتے ایک پہاڑ پر لے گئے، وہاں دوزخیوں کے عذاب کی مختلف صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، تو وہاں عورتوں کے عذاب کا ایک منظر یہ بھی تھا کہ ان کی چھاتیاں سانپ نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز، روزہ، ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار و دنیا دار سبھی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے،
چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فیصلہ کرنے کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادات کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادات کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ خاوندوں کی خطرناک ترین غلطی۔ ایک خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا بنے گا کیا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پہ رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تمہیں بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو اسٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ یہ غلط لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کے گھٹیاپن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیاپن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں اپنی بیوی کے، اس کے حقوق مارنے والے۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ لڑکی کی سوچ اور سسرال والوں کی غلط فہمی۔ کچھ کم عقل اور خود غرض لڑکیوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر لڑکی سسرال میں یہ سوچ لے کر قدم رکھتی ہے کہ یہی میرا گھر ہے اور یہی سارے لوگ اب میرے اپنے ہیں، مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کی خوشی کا بھی سوچتی رہتی ہے کہ میں جتنی اپنائیت سے یہاں رہوں گی میرے شوہر کے دل میں میری قدر بڑھے گی، لیکن سسرال والے کچھ اور ہی ذہن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ خوف کیوں ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوتے ہی وہ بدل جائے گا، غیر ذمہ دار ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو اپنی سالوں کی تربیت پر بھروسہ نہیں، لیکن اس کی آنے والی بیوی کو پرکھے بغیر ایک محاذ پہلے سے ہی بنانا ضروری ہے۔ خیر وہ لڑکی آتی ہے، ہر ممکن کوشش بھی کرتی ہے کہ سب خوش رہیں، مجھے اچھی
اچھی بہو کا ٹائٹل ملے، میرے ماں باپ مجھ پر فخر کریں، لیکن اس سب کے باوجود بھی کہیں ذرا سی چوک، ذرا سی بھول کی وجہ سے اسے ہمیشہ وہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے۔ صرف لڑکی ہی سارے فرض نبھاتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، ہمیشہ وفا اور قربانی کا پیکر بنی رہتی ہے، باقی کہیں کسی کا کوئی فرض نہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ عورت کے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں بیان۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں، تو شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں۔ ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے، چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو برا نہیں لگتا جب کبھی میں ایک دم غصہ کر جاتی ہوں یا کبھی بے وجہ میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ آپ کبھی مجھ سے اکتا تو نہیں جاتے؟ شوہر نے کیا خوبصورت جواب دیا، اول تو آپ کی خوبیاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑھ کر ہیں، دوسرا یہ کہ میں نے اللہ پاک کو گواہ بنا کر آپ کو تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے، میں پھر کیوں اپنے وعدے سے پھروں؟ میرے دل میں شوہر کی قدر اور بھی بڑھ گئی، اور میں نے دعا کی کہ کاش سب شادی شدہ لوگ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے نکاح کے وعدے کو ایسے ہی یاد رکھیں تو زندگیاں کتنی بہتر ہو جائیں گی۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا نام محبت ہے، اگر اس میں شدت ہو تو اسے عشق کہتے ہیں، یہ ترقی کرتی رہتی ہے، اس میں عاشق معشوق کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، مال و دولت ہر چیز اس پر قربان کر دیتا ہے۔ زلیخا کو لیجیے، اس نے اپنا حسن، مال اور دولت سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پر قربان کر دیا، اس کے لال و موتی 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیا۔ وہ آپ کی ذات کے سوا سب کچھ بھول گئی، حتیٰ کہ اسے ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا آپ کی زوجیت میں داخل ہوئی تو اسے عبادت اور ریاضت کے سوا کوئی کام نہ تھا، اگر آپ دن کو بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو کہتی دن کو آؤں گی۔ پہلے اس قدر وارفتگی تھی، لیکن اب محبت کی حقیقت پہچان چکی تھی، اس نے حکمت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ عورت بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بے غیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہوتی۔ در حقیقت عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورت بھی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائے گی۔ یقین کرو، جب تم کسی دوسرے کی عورت کو لے کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے گھر کی عورت تمہاری عزت اور اپنی حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کی رگوں میں بے حیائی اور حرام کا انجیکشن لگا رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر چاہے تم انہیں لاکھ پردوں کے پیچھے چھپا کر کیوں نہ ان کی پرورش کرو، تمہاری ہی نسل کی کوئی شریف زادی تمہارا منہ کالا کر کے تمہارے منہ پر بے غیرتی کے تھپڑ ضرور مارے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ گھر سے بھاگ کر کی جانے والی شادی کی شرعی حیثیت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ وضاحت: عورت کا باپ اس کا ولی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی یا چاچا، دادا یا تایا، ماموں ولی بن سکتے ہیں۔ اولیاء میں اختلاف یہ ہے کہ ولایت کا پہلا حق رکھنے والا باپ، بھائی یا چچا
بے دین ہو یا ظالم ہو اور زبردستی کسی ظالم فاجر فاسق سے نکاح کرنا چاہتا ہو، جبکہ ولایت کا دوسرا حق رکھنے والے ایسا نہ کرنے دیں، ظالم یا بے دین ولی کا حق ولایت از خود ختم ہو جاتا ہے، پھر گاؤں کی پنچایت یا شہر کا دیندار حاکم یا شہر کی عدالت اپنا حق ولایت استعمال کر سکتی ہے۔ عورت سے عشق کرنے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کا محرک اللہ کا خوف ہو اور یہ خوف اس صورت میں ہو جبکہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو اور تمام اسباب مہیا ہوں، کسی قسم کا کوئی معنی موجود نہ ہو، خاص طور پر اس وقت جبکہ شہوت صادق بھی پائی جائے، یہ درجہ صدیقین کا ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو عشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی، اپنے عشق کو چھپایا پھر مر گیا، وہ شہید ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار خبردار، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ بس جس شخص کے اندر ذرہ برابر کوئی نیکی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو رتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کیا لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پہ اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطان یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کے خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی
ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کیا؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پایہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسے کئی گنا زیادہ محبت ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں چلیں۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھایا کہ جا کر اس فقیر کو دے، تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا کہ مت دو۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوا، اس حد تک کہ کچھ عرصے میں طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آئی کہ فقیر کو کچھ اٹھا کر دے دے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، یہ فقیر جو دروازے پہ آیا ہے میرا پہلا شوہر ہے، جو بہت مغرور اور متکبر تھا۔ کل اس نے دروازے سے فقیر کو کھانا دینے سے منع کیا تھا، آج وہ خود دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ فقیر میں تھا جس کو کھانا دینے سے اس نے منع کیا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے نظامیہ میں تحصیل علم کرتا تھا۔ میرا وظیفہ مقرر تھا اور لکھنا پڑھنا ہی میرا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے بہت جلتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد کے پاس اس کی شکایت کی اور کہا کہ استاد محترم، جب میں کسی حدیث کی تشریح اور اس کے نکات و رموز بیان کرتا ہوں تو میرا یہ خبیث دوست مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگتا ہے۔ اس پیشوائے عالم مقام استاد نے پکڑ کر فرمایا، دوست کا حسد کرنا تو تجھے پسند نہ آیا، نہ معلوم تجھے کس نے بتایا کہ غیبت اچھی چیز ہے۔ اگر اس نے کمینے پن کی وجہ سے دوزخ کا راستہ اختیار کیا ہے تو اسی قسم کے دوسرے راستے پر تو بھی دوزخ پہنچے گا۔ آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ فالتو اور بیکار چیزیں سنبھال کر نہیں رکھتے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ شاپنگ کے بجائے سیر کو جاتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھ کر کسی اور کو دے دیتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کم پر گزارا کرتے ہیں اور زیادہ کے چکروں میں نہیں پڑتے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے وارڈروب میں مزید جوتے اور کپڑے رکھنے کی جگہ ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے غیر ضروری نکال کر صرف اہم اور ضروری پر زندگی گزارتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرتے ہیں تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ میں مزید تعلق بنانے کی طاقت ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کو زخم لگ گیا ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کا زخم بھر گیا ہے تو آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو جاہل صوفی اور کامل ملا کے فندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے، کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ عجب ہے زندگی کی قید میں دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رکھ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے گفتار پہ تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کی فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ صحرا رکھے، کس کو سیراب کرے وہ کسے پیاسا رکھے، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ جب دہر کے غم سے امان نہ ملی، ہم لوگوں نے عشق ایجاد کیا، کبھی شہر بتاں میں خراب پھرے، کبھی دشت جنوں آباد کیا، کبھی بستیاں بن کبھی کوہ دمن، رہا کتنے دنوں یہی جی کا چلن، جہاں حسن ملا وہاں بیٹھ رہے، جہاں پیار ملا وہاں ساتھ کیا، شب ماہ میں جب بھی یہ درد اٹھا، کبھی بیت کہے لکھی چاند نگر، کبھی کوہ سے جا سر پھوڑ مرے، کبھی قیس کو جا استاد کیا، یہ عشق بالآخر روگ بنا، یہ چاہ کے ساتھ بجوگ بنا، جسے بننا تھا عشق وہ سوگ بنا، بڑا من کے نگر میں فساد کیا، اب قربت و صحبت یار کہاں، لب و عارض و زلف و کنار کہاں، اب اپنا بھی میر سا عالم ہے، رخ دیکھ لیا جی شاد کیا۔ ہماری گردنوں سے لپٹے ہوئے مفلر ہمارا گلا گھونٹتے ہیں تو بڑی ہوئی کھردری شیب میں الجھ جاتے ہیں، ہماری پتلیاں پپوٹوں کے بند دروازوں کے پیچھے موت کے انتظار میں بے چین ٹہل رہی ہیں، گلے آخری ہچکی کی ریہرسل کرتے سوکھ چکے، اپنے سوگواروں کے سیاہ لبادے لٹکانے کو، کھونٹیاں ہم نے تابوت سے بچی ہوئی لکڑی سے بنائی اور انہیں راہداری کی طویل دیواروں پر چرچ کی کرسیوں کی طرز پر ترتیب دیا، کرسیاں جن کی ٹکٹکی پر ہم سے زیادہ زندہ رہنے والوں کو اذیت دی جائے گی، آتشدان میں جلتی کھپچیاں ہماری ہڈیوں کی طرح چٹکتی ہیں، کچھ دیر میں یہ شور اس سلگتی ہوئی بھنبھناہٹ میں بدل جائے گا جو شلوک دہرانے کے عادی بوڑھوں کے پاس سے اٹھتی ہے، ہماری انگلیاں پٹسن کی گرہیں کھولتے بے تابی کے تشنجس کا شکار ہیں، ہم اپنے فندے کی رسی بنتے ہوئے اس خدا کی حمد گائیں گے جس نے ہمیں زندگی دی۔ ایک بستی کو سیلاب کا خطرہ درپیش تھا، ہر شخص کسی محفوظ مقام پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا سوائے ایک شخص کے، اس کا خیال تھا کہ اللہ رب العزت اسے بچا لے گا۔ جب پانی کافی چڑھایا تو امدادی ادارے کے کارکن اسے گاڑی میں لے جانے کے لیے آئے، لیکن اس نے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے یقین ہے اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پانی بستی میں داخل ہوا تو وہ شخص اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا، اس مرتبہ امدادی کارکن اسے کشتی میں لینے آئے، لیکن اس نے پورے یقین سے کہا کہ تم میری فکر نہ کرو، میرا رب مجھے بچا لے گا۔ پانی بڑھتے بڑھتے چھت تک آن پہنچا تو ہیلی کاپٹر اسے بچانے آیا، مگر اس نے ایک مرتبہ پھر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے رب پر توکل کرے گا۔ آخرکار وہ ڈوب کر مر گیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا تو اس نے شکایتی انداز میں کہا کہ مجھے آپ پر مکمل یقین تھا، لیکن آپ نے میری ساری دعاؤں اور یقین کو ملیہ میٹ کر دیا، آخر کیوں؟ جواب ملا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ امدادی کارکن، وہ گاڑی کس نے بھیجی تھی؟ کشتی اور ہیلی کاپٹر کس نے بھیجے تھے؟ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔